نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، یعنی نیکیاں جمع کرنے کا سیزن ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا نیکیوں کا سیل لگا ہوا ہے، اور ان نیکیوں کو جمع کرنے میں، حاصل کرنے میں، پانے میں جس طرح مرد جو ہے کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح خواتین کو بھی کوشش کرنی چاہیے، وہ بھی ان نیکیوں کو جمع کرنے میں مردوں سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے، اور اپنی کامیابی اور فائدے کے لیے نیکیاں جمع کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اعمال صالح کر کے اللہ کا قرب پانا، اور پھر قیامت کے دن جو ہے جنت کا اعلیٰ مقام پانا۔ جس طرح مرد جو ہے اس اعزاز کو حاصل کرتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی اس اعزاز کو حاصل کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ تو خوب نیکیاں کریں اور عورتیں جو ہے بس ایسے ہی زندگی گزاریں، گھر کو دیکھیں، کام کاج کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ڈرامہ دیکھنے لگ جائیں، یا ایسے ہی جو ہے نیکی کی طرف ان کی رغبت نہ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں کے لیے حکام ہے۔ عورت بھی مردوں کا مقابلہ کرے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مرد تو ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کچھ دن مخصوص کریں، کیونکہ وہ آپ کی بارگاہ میں ہم وقت حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے جو ہے دین کی باتیں سنتے ہیں، احکام کی باتیں سنتے ہیں، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں اس طرح کا موقع نہیں ملتا، تو ہمارے لیے بھی کچھ ایام مخصوص کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر عورتوں کے لیے دن مخصوص کیا، آپ پھر انہیں واعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ عورتیں بھی یہی شوق رکھتی تھیں، یہی جذبہ رکھتی تھی کہ مردوں کا جو ہے نیکیوں کا مقابلہ کیا جائے، جیسے کہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ جو شخص عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، فرمایا فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام پر جس طرح مرد فائز ہوں گے، اسی طرح عورتیں بھی فائز ہوں گی۔ ماہ رمضان میں عورتوں کی ذمہ داریاں قدر بڑھ جاتی ہیں، کام جو ہے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے، افطاری کا اہتمام بھی ہے، اور باقی گھر کے کام کاج انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کی صفائی ہے، کپڑے دھونا ہے، کھانا ہے، یہ ساری چیزیں، تو ان کی ذمہ داریاں جو ہے بڑھ جاتی ہیں، اس طرح جو ہے وہ نیکیاں نہیں کر پاتی جس طرح کے مرد کرتے ہیں۔ مساجد میں چلے جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو خواتین جو ہے واضح ہے کہ قدرے ان کے ہاں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اتنا کھانا بنانا ہے، پھر ہمارے ہاں عادت بھی عجیب سی ہے، کئی کھانے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو بھی سارے کے سارے کھانے ہیں بس افطاری کے سامنے، افطاری اور سحری کے ٹائم جو ہے وہ جمع ہو جائے، کم از کم افطاری کے ٹائم جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ جمع ہوتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ عورتیں ہی کام کرتی ہیں، مرد تو آرام سے بیٹھے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جو ہے دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور عورتیں جو ہے وہ بیچاری تازی تازی چیزیں لا کر کے انہیں کھلا رہی ہیں، تو انہیں عبادت کا موقع کم ملتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر عورتیں جو ہے تھوڑا سا احساس کریں اور اس ماہ رمضان کی برکات کو مد نظر رکھیں، تو وہ مردوں سے بھی بڑھ کر کے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی محنت زیادہ ہے، ان کی کاوش زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے انہیں اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری اور افطاری کرا رہی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دوزخ کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت میں جو ہے داخل عطا فرماتا ہے، اور پھر اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کے لیے ثواب ہے۔ اب چند چیزوں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان میں جو ہے عورتیں اس انداز سے جو ہے وہ وقت گزاریں تاکہ ماہ رمضان کی برکات کو بھی وہ حاصل کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہی کوئی کام کریں، چاہے وہ کھانا بنا رہی ہیں اور سحری کا سامان تیار کر رہی ہیں افطاری کا، اس میں نیت جو ہے وہ ثواب کی ہو، اللہ کی رضا کی ہو، کیونکہ نیت سے جو ہے چاہے وہ ایک معمول کا کام ہی کیوں نہ عادت بھی ہو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ تو ویسی عبادت ہے، سحری کا ساری کا اہتمام کر رہی ہیں، افطاری کا اہتمام کر رہی ہیں، تو اس میں نیت بھی کریں گی تو اس کی برکات جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوں گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من افطر صائما فلہ اجرہ من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیئا۔ فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو فرماتے ہیں اس کے لیے بھی اتنا ثواب ہے جتنا روزہ دار کے لیے، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو چند ایک چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کو جب سونے لگیں تو سونے سے پہلے جو ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ پڑھیں گی تو دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے تھکاوٹ کی دوری کے لیے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ کام کر کے تھک جاتی تھیں، چکی پر آٹا پیسنا، گھر کے کام کاج کرنا، بچوں کو دیکھنا، گھر کی صفائی کرنا، کوئی ملازمہ نہیں تھی، کوئی خادمہ نہیں تھی، اور یہ دیکھیں کہ جو ہے مال غنیمت خوب آ رہا ہے، فتوحات کا سلسلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور لونڈیاں جو ہے تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو یہ صاحبزادی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور پھر ایک خادمہ کا سوال کرتی ہیں، سب کو دیا جا رہا ہے، میں آپ کی صاحبزادی ہوں، مجھے بھی مل جائے تاکہ میری معاونت و مدد ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو کچھ نہیں دیتے۔ یہ ہے امت کے لیے پیغام، جو بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع ہیں، مخلوق خدا کی فکر کریں، اپنے لیے سہولتیں رکھنے کی بجائے باقی مخلوق خدا کو جو ہے وہ سہولت دے۔ بیٹی کی اہمیت نہیں دی۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں، بڑے عہدوں پر برا جمع ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، وہ تو کہتے ہیں جتنا بھی مال آتا ہے بس ہمارے بچوں کے لیے ہے، باقی قوم تو ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا اخبرک ما ہوا خیر اللہ کے من ہو، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی معاون بنے گی، تمہاری تھکاوٹ کی دوری کا ذریعہ بنے گی۔ وہ یہی کہ 33 مرتبہ جب سونے لگیں تو 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ جو ہے الحمدللہ پڑھیں، اور 34 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہیں۔ تو واضح ہے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ عورتیں رات کو پڑھیں گی تو اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے برکات جو ہے عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے رات کو پڑھ کر کے سونا ہے۔ جب صبح اٹھیں تو باقاعدگی سے اچھے طریقے سے جو ہے سحری کا اہتمام کریں، خود بھی کھائیں، واضح ہے گھر والوں کو بھی کھلانا ہے، خود بھی کھانا ہے، کیونکہ اس کی بڑی برکات ہیں۔ ہم آگے چل کر کے اس درس میں جو ہے سحری کی برکات بھی بیان کریں گے، اس کے فوائد کہ ظاہری فائدے بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ،
فرمایا کہ سحری کرو، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، جسمانی برکاتیں بھی، ظاہری برکتیں بھی، اور روحانی برکتیں بھی، تقویت ملتی ہے جسم کو، اور دن بھر کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور روحانی برکات بھی ملتی ہیں۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل میں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ درود کا معنی یہ ہے، صلات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے درود کا معنی یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں مغفرت بخشش کی دعا کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو سحری کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ تو اللہ کے ہاں اللہ کا درود پانے کے لیے، اللہ کے فرشتوں کا درود پانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اچھے انداز سے جو ہے سحری کا اہتمام کریں۔ اور پھر آپ اس وقت اٹھی ہیں سو کر کہ یہ نماز تہجد کا وقت بھی ہے، اور تہجد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد جو ہے اہل اللہ کا طریقہ ہے، جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، انبیاء پر تو واجب تھی، صحابہ ہے، اہل اللہ ہے، اولیاء کرام ہے، نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا یہ قرب خداوندی کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی جو صفات بیان کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ رات کو وہ جاگتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ کہیں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو جو ہے بستر سے الگ ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں چارپائی سے نیند کو چھوڑ کر، وضو کر کے بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من اللیل فلیفتح صلاته برکعتین خفیفتین، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ 2 رکعت جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ نماز فجر جو ہے اس کے وقت میں ادا کرنی ہے، صحیح وقت میں ادا کرنی ہے، اور اگر ہمت ہو شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر قریب مسجد ہے تو مسجد میں نماز فجر جو ہے ادا کریں امام کی اقتداء میں، کیونکہ صحابیات جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھی، اور آپ نے عورتوں کے جو بڑے ہیں، شوہر ہیں یا جو والد ہیں، انہیں فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی جو خادمہ ہیں، عبادت گزار ہیں، انہیں مسجد میں آنے سے منع نہ کریں، لیکن گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، گھر میں بھی نماز فجر جو ہے اس کے صحیح وقت میں ادا کریں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھی رہیں، جہاں اپنے نماز پڑھی ہے، اور کب تک بیٹھی رہیں؟ جو ہے اشراق کے وقت تک، اور اس وقت جو ہے قرآن پڑھیں، اللہ کی تعریف و توصیف کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، تو یہ پڑھتی رہیں، مصلی پر بیٹھی رہیں، اور اس کے بعد جو ہے اشراق کی جو ہے 2 رکعت نماز، کم از کم، زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 2 رکعت جو ہے ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی الصبح فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ۔ طبرانی کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، 586 صفحہ نمبر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص مرد ہو یا عورت نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر جو ہے اسی مصلی پر، اس جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا کرتی ہیں، کب تک؟ جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، مرد ہیں یا عورتیں پڑھتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے، یعنی مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد ہو یا عورت اسی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا جو ہے
اجر و ثواب حاصل کریں۔ آگے چل کر کے یہ حدیث اور بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔